اللہم اقرأ سورۃ مبارکۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جتنے یہاں مومنین بیٹھے ان کے جو مرحومین ہیں اور کل جہان میں جو شہزادی کے چاہنے والے مرحومین ہیں ان کو احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا معه العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر ولا سراج المنیر ولا رحمت للعالمین العبد المعید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا صلوات معزز سامعین، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے اور ماتمدار، ظاہر ہے آپ کے علاقے میں آنے کا اس جگہ پر شاید میرا پہلا موقع ہے۔ ادھر آیا ہوں آپ کے مظفر پور اور ادھر کے علاقوں میں، لیکن یہ پہلا اتفاق یہاں کے اوپر ہوا۔ بہرحال حالات دیکھے، آپ کی کوششوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا تعداد کم ہے لیکن کوالٹی بہت اچھی ہے۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ ہم لوگ کبھی تعداد کو نہیں گنا کرتے ہیں، کیفیات کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر کیفیات باقی ہے تو اس کی قلت سے ہم لوگ کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں کے اوپر صف اعضاء بچ جاتی ہے، جب شہزادی آ جاتی ہے، امام زمانہ آ جاتے ہیں، تو بھی کس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ درود بھیجے محمد وآلہ۔ اس لیے پہلا اتفاق ہے، چند منٹ آپ سے کچھ دیر گفتگو رہے گی شہزادی کے موضوع کے اوپر۔ عزیزان گرامی، دیکھیے مجالس اپنی جگہ کے اوپر، محافل اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک چیز کا آپ اندازہ یہ لگا لیجئے کہ اہل بیت نے آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے۔ اگر ہمارے کیا یہ مجالس و محافل کا سلسلہ نہ ہوتا، آپ کہاں، ہم کہاں، وہ کہاں، وہ یہ کہاں، صحیح ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے شیعوں کو ایسے ہی پرو دیا جیسے فاطمہ زہرا نے تسبیح فاطمہ زہرا کو بنا دیا۔ درود بھیجے محمد وآلہ صلی اللہ محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے دیکھیے پہلے اتفاقات کم ہوتے تھے اور مجالس کا سلسلہ محرم میں اور محفل کا سلسلہ جاری رہتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس میں کوشش ہے ہمارے خاص مراجع کرام کی، صحیح خاص کوشش ہے۔ اس میں ہمیں یاد ہے جب ہم لوگ قم میں تھے اور اس زمانے میں ایت اللہ اور کہیے گا وحید خراسانی، خدا صحت دے ہمارے تمام مراجع کرام کو جتنے بھی ہیں عزیزان گرامی، اور مجھے یاد ہے ایت اللہ جواد تبریزی اس کے اندر شامل تھے،
اس کے اندر آیت اللہ گل پیگانی کے داماد آیت اللہ صافی گل پیگانی یہ اور کر رہے ہیں. پھر رہبر تو رہبر ہی ہیں، ظاہر رہبر عظیم الشان، ان کا بھی اس کے اندر کہا جائے کہ تاکیدات اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد سے ایک سوال وہ جو اٹھ رہا تھا کہ ارے اور کر رہے ہیں، ارے اب تو کیا ضرورت ہے اس زمانے میں اور کر رہے ہیں مراجع سے رجوع کرنے کی. جو اخباریت کا وہ آیا ہے اور کر رہے ہیں اس طرح کا ہجوم اور اس صورت سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک وہ ہتھکنڈا. ارے اب کیا ضرورت ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اب تو جو بھی آپ کو دیکھنا ہے، حدیث دیکھنا ہے، کچھ دیکھنا ہے، آپ اٹھائیے موبائل اور آپ گوگل میں چلے جائیے، آپ ڈال دیجئے، آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. تو اب مراجع کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ اس صورت سے ان اخباریوں نے پروپیگنڈا شروع کیا مراجع کرام کے خلاف اور کر رہے ہیں مراجع کرام کے خلاف، اور اس کا اثر کچھ جگہ دیکھنے میں بھی آیا. ظاہر ہے باطل اثر بھی ہوتا ہے، حق اثر بھی ہوتا ہے، اثر تو دو ہے، زہر اپنا اثر تو کرتا ہی ہے. صحیح ہے، وہ اس کا وہ بڑھتا گیا اور آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ جن کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اخباریت کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ اس پر مصر تھے کہ ارے اب کیا ضرورت ہے مجتہدین کی. اب جب آپ ان سے پوچھیں آپ تقلید کس کی کرتے؟ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ اس صورت سے نوجوانوں کو گمراہ کرنا. بھیا امام زمانہ علیہ السلام سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اوقات بھی تو ہو امام تک پہنچنے کی ہے نا. صحیح ہے، اس کی اوقات بھی تو ہو امام سے جا کے سوال کرنے کی اور پوچھنے کی، اس کی شخصیت بھی تو ہو. بنو بھی تو شیخ صدوق، بنو بھی تو مفید اور کر رہے ہیں، بنو بھی تو تم کہا جائے عملی. ایسے علماء بنو تو تاکہ تم نہیں بلکہ امام ان سے ملنے کے لیے تشریف لائیں. جن کو چائے کی دکانوں کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہیں، وہ بحث کر رہے ہیں مراجع کتاب کے. درود بھیجے محمد میں بھوپال میں تھا، یاد ہے مجھے، اشرح پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور وہاں جو ہوتے مولانا سے ملنے بار بار آتے ہیں نوجوان، وہ بار بار ایک لڑکا آ کے ہم سے کہہ رہا ہے ارے ایک اخباری آپ سے ملنے آ رہے ہیں، ایک اخباری صاحب آ رہے ہیں حیدرآباد والے. ارے ہم نے کہا آ جانے دو، کون سا طوفان آ رہا ہے، کون سی قیامت آ رہی ہے، آ جانے دو ان کو. ٹھیک ہے، وہ خیر سے دوسرے دن وہ ظہرین کے بعد وہ آئے، بیٹھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، حدیث کی باتیں، یہ باتیں وہ سب کرتے رہے. تو ہم نے ان سے سیدھی سی ایک سامنے سے بات رکھی. ہم نے کہا دیکھیے اخباریت کے معنی یہ ہیں کون آدمی اخبار کہتے ہیں حدیث کو. ہمیشہ نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہے ہیں، آپ کے اس میں ٹیپ بھی ہو رہی ہے، ضبط بھی ہو رہی ہے. اخبار کہتے ہیں حدیث معصومین کو. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں اخبار. جو معصومین کی حدیثیں ہیں اس سے اور قرآن پر عبور جو اتنا ہو کہ وہ اپنے مسئلے کا حل نکال لے، اسے اخباری کہا جاتا ہے. اب آپ سوچئے اس کا علم کہاں پر ہوگا، کس پائے پر ہوگا. اور ظاہر ہے جو پچھلے علماء تھے غیبت سے بالکل قریب تھے، غیبت کا زمانہ بھی کبرا کا شروع نہیں ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس وقت اتنے قریب تھے امام کے اور امام کے نائبین کے اور ان سب سے قریب تھے، تو جو مسئلہ ہوتا تھا جا کے پوچھ لیتے تھے. تو تقلید کس بات کی؟ اس وقت تقلید کس بات کی ہوگی؟ مجتہد کی تقلید کیا ہوگی کہ جب خود امام موجود ہیں، ان کے نائبین موجود ہیں، وہاں گئے، سوال کیا اور جواب مل گیا. صحیح ہے، تو وہ اس پائے کے ہوتے تھے کہ جو اسپیشلسٹ ہوتے تھے حدیث کے، قرآن کے، 14 علوم کے، کہ وہ جا کے مسئلے کو جا کر دریافت کر لے، پوچھ لے، وہ اس حد پر ہوتے تھے. ان کو اخباری کہا جاتا تھا. ان علماء کو ظاہر ہے ان پر ہمارے درود و سلام ہوں، جتنے ہمارے علماء پچھلے جو اس طرح کے علم رکھتے تھے ان کے اوپر ہوں. اب یہ جو بیٹھے آ کر، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا پورے قرآن کی تفسیر سمجھ لی؟ سنیے گا، اخباری صاحب بیٹھے میرے پاس، آپ نے پورے قرآن کو پڑھ لیا، اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کی تفسیر جانتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ ہوں کرتے رہے اور کر رہے ہیں. ہم نے کہا ساری حدیثوں کی کتابیں جو کتب اربع ہماری ہیں وہ دیکھ لیا.
صحیح ہے، تو ہوں کرتے رہے. پھر ہم نے پیچھے قرآن ہمارے میز پر رکھا تھا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد 20 ان کے سامنے قرآن کھول دیا. ہم نے کہا دہنی طرف سے پڑھنا شروع کیجئے، ترجمہ کر کے بتائیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. جیسے ہی قرآن کھولا، نہ قرآن پڑھ سکے نہ ترجمہ کر سکے. درود بھیجے محمد اور کر رہے. یہ ہے یہ آل اخباری اور کر رہے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں. اس طرح کے تو بات یہاں پر آئی آپ کی خدمت میں. تو لہٰذا آپ دیکھیں تو یہ بات جو کہا کرتے تھے کہ اب کون مراجع کی کیا ضرورت ہے، اب تو نیٹ سے دیکھ لو، یہ ہے سب کچھ نیٹ کے اندر موجود ہے، سب کے سوالات کے جواب سب اس کے اندر مل جائے گا. اس صورت کے افواہیں اڑایا کرتے تھے عزیزان گرامی. اب ان کی طاقت کیا رہ گئی ہے؟ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کون سننے والا ہے اور کریں ان کی بات کون کرنے والا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے گا. یہ اس صورت سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. لیکن آپ نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی، غور کر رہے ہیں. اور ہمارے مراجع کا مرتبہ آپ دیکھ لیے، جیسے ہی داعش نے اس زمانے میں قدم اٹھایا حرم کی طرف، شہزادی کی طرف، صرف ایک فتوے سے پورے عراق میں داعش کا صفایا ہو گیا. اور پورے داعش کے پورے عراق میں جو آگ لگی تھی سنی شیعہ کی، بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور سب کے سب ایک کلمے پر جمع ہو گئے. اخباریت کے تماچا ایسا پڑا کہ ان کو اپنی اوقات پتہ چل گئی کہ تم کہہ رہے تھے مراجع سب الگ ہو گئے ہیں، پوری دنیا نے بتا دیا کہ ہم نائبین کے ماننے والے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. درود بھیجے محمد اور کر رہے. یہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، بخوبی اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا اور آپ لگا رہے ہیں کہ پھر ایک کوشش ہو رہی ہے ادھر سے داعش کی طرف سے، پھر روضہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ سب کے سب ناکام ہوں گی. اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی کا شیب کا وہ ہے ہماری جو فوج ہے جو آقا کی طرف سے بنائی گئی ہے نوجوانوں کی، انشاءاللہ یہ ایسے ہی میدان سے بھاگیں گے کہ جیسے بدر و احد سے لوگ بھاگے تھے. یہ اسی صورت سے بھاگیں گے کیونکہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے. جبرائیل نے قصیدہ پڑھا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جب علی کی طاقت اتنی ہے تو ان کے چاہنے والوں کی طاقت کا اظہار ہو جائے گا. درود بھیجے محمد. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کے لیے کر رہا ہوں، علی یا علی کے چاہنے والوں کے جو بھی مقابلے میں آیا تو اس کا ہم نے دو ہی روپ دیکھا، یا میدان میں پیٹھ جھکا کر بھاگا یا اپنے کپڑے اتار کے میدان سے بھاگا. درود بھیجے محمد. کوئی ٹھہر نہیں سکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا. پھر یہ دیکھا کہ اب ان کی بات کا اثر نہیں رہ گیا ہے. پوری دنیا میں عزائے فاطمی منائے جا رہا ہے. اور ہر پوری دنیا کے اندر آپ اگر حساب نکالیے گا اور کیجیے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو، یہ مراجع نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ایام عزائے فاطمیہ کو مثل عاشوراء زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مجالس کا انعقاد ہو، زیادہ سے زیادہ سیمینارز ہوں، زیادہ سے زیادہ شہزادی کی سیرت کو بتایا جائے، میڈیکل کیمپ لگے، وہ لگے جو دنیا کے تقاضے ہیں کہ جس سے ہم پیغام فاطمی کو دنیا تلک پہنچا سکیں. آپ اور کیجیے عزیزان کرام. دیکھیے شہزادی کے سلسلے میں اگر ہم ظاہر ان دنوں میں بیٹھے ہیں اور ان دنوں میں جمع ہوئے ہیں، اگر شہزادی کی حیات کو دیکھیے گا آپ، کتنی بابرکت حیات. جس زمانے میں پورے عرب اور جو بھی دشمن تھے رسول کے، یہ آپ پہ الزام لگا رہے تھے رسول کے اوپر، ارے یہ تو ابتر ہیں، یہ تو ابتر ہیں. رسول نماز پڑھانے جا رہے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں تو عاص ابن وائل آپ کی ابا کو پکڑ کے کہہ رہا ارے یہ ابتر ہے، یہ اب تو ان کی نسل ختم ہے. کیونکہ عرب میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ نسل جو آگے بڑھتی ہے وہ بیٹے سے بڑھتی ہے. یہ ہم لوگوں کے ابھی بہت لوگوں کیا پایا جاتا ہے ذہن کے اندر
اس صورت کا خیال پایا جاتا ہے، باطل خیال کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے بڑھتی ہے، بیٹی سے تو مانی نہیں جاتی۔ تو ہر قبیلہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو ان کا مشن ختم ہو گیا، اب آگے کیا بڑھے گا، اب کیسے آگے بڑھے گا۔ دیکھیے یہ رسول کو ستا رہے تھے، جس کے سبب رسول کو بڑا صدمہ تھا۔ کیوں؟ یہ تانے دے رہے تھے ابتر ہے، یہ ابتر جا رہے ہیں، یہ ابتر جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے رسول کی تشفی کے لیے سورہ کوثر اتارا، اتارنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ درود بھیجے محمد۔ ساری تفاسیر کو آپ جا کر دیکھ لیو، دیکھنے کے بعد آپ نتیجے کے اوپر پہنچیں گے۔ کوئی نے کہا کہ اس سے مراد کیا جاب کوثر ہے، نہر کوثر ہے، کوئی نے کہا اس سے مراد آپ کا کہا جائے کہ آپ کی نماز ہے اور آپ کی برکات ہے۔ لیکن جتنے شیعہ مفسرین ہیں سب کا نتیجہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد شہزادی اور شہزادی کی نسل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوثر، اور اس صورت سے پروردگار عالم نے برکت دی کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے، شہزادی کی نسل سے کوئی نہ کوئی مل جائے گا، کوئی تقوی مل جائے گا، کوئی نقوی مل جائے گا، اور کر رہے ہیں کوئی رضوی مل جائے گا، کوئی زیدی مل جائے گا۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، دنیا میں جہاں جہاں آپ گئے، جہاں جہاں آپ گئے، ہر جگہ کوئی نمائندگی کرتے ہوئے مل جائے گا۔ لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں، کبھی آپ نے دیکھا آپ نے کسی سے نام پوچھا بھیا تمہارا نام کیا ہے، وہ یہ کہے میرا نام تو عاص ابن وائل ہے؟ جس نے آبجیکشن کیا تھا کوئی اس نام کا ملا آج تک آپ کو؟ آپ نے اس دنیا کے اندر ابھی جہاں کے اوپر ہے کوئی آپ نے پوچھا آپ نے بھیا آپ کا نام کیا، کوئی حربلہ نام کا ملا آپ کو؟ غور کیجئے گا، آپ جائیے اور جانے کے بعد آپ کہیے تمہارا نام کیا ہے، شمر نام کا آپ کو ملا جا کر۔ یہ ہے پروردگار عالم کا نظام، اور یہ ہے پروردگار، جس کو تم ابتر کہہ رہے تھے اس کی نسل کو ہم نے دنیا میں پھیلا دیا۔ ہر جگہ تقی نقی رضوی سب جگہ مل جائیں گے۔ ہاں دشمنان اہل بیت دنیا میں چھپے ضرور ہیں، لیکن وہ اتنا چہرہ ان کا اپنے کو چھپائے ہوئے شرمندہ ہیں اور اپنے چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے نام سے ان کی طرف منسوب بھی کر سکے کہ میں حربلہ ہوں، میں شمر ہوں، میں عاص ابن وائل ہوں، کیونکہ نام جب بھی لیا جائے گا لعنت کے ساتھ لیا جائے گا اور لعنت بھیجی جائے گی، اور جب ان کی نسل کا کسی کا نام لیا جائے گا تو آپ پر درود و سلام بھیجے جائیں گے۔ درود بھیجے محمد۔ ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد۔ اور یہ فضیلت دی پروردگار عالم نے آپ کی نسل کو کہ قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی۔ اس میں سے ایک فرد وہ ہوگا کہ جب جناب عیسیٰ چرخ چہارم سے اتارے جائیں گے، اتارنے کے بعد آپ مصلی بچھائیں گے اور مصلی کے لیے نماز کا وقت ہوگا، ادھر زہرا کا لال کھڑا ہوگا، ادھر مریم کا لال کھڑا ہوگا، نماز کا وقت ہو جائے گا، امام کہیں گے آپ نبی خدا ہیں، بسم اللہ آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ امام کہیں گے آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ عیسیٰ کہیں گے کیوں؟ تو اس لیے کیونکہ آپ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ زہرا کا لال نماز پڑھا رہا ہوگا اور ایک نبی ان کے پیچھے اقتدا کر رہا ہوگا۔ یہ ہے علی کی نسل، یہ ہے فاطمہ کی نسل کی فضیلت۔ درود بھیجے محمد۔ یہ عزیزان گرامی، یہ ہے پروردگار عالم نے یہ فضیلت دی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ آپ ہی کے سلسلے میں حدیث قدسی کے اندر ملتا ہے، آپ دیکھیے رسول کے لیے لولاک لما خلقت افلاک، اے رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ میں نے زمین کا فرش آپ کی محبت میں بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ آپ کی محبت میں نصب کیا، یہ تاروں کی انجمن آپ کی محبت میں، یہ شمس و قمر کے جلوے آپ کی محبت میں، یہ ہواؤں کو طغیانی
آپ کی محبت میں، یہ پانی کو روانی آپ کی محبت میں، یہ پھولوں میں خوشبو آپ کی محبت میں، آدم کو علم کا تاج آپ کی محبت میں، نوح کو تقویٰ آپ کی محبت میں، ابراہیم کو خلت کا تاج آپ کی محبت میں، عیسیٰ کو آبائے زہد آپ کی محبت میں۔ غرض کہ اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار عالم، جب 11ویں ہجری میں تو نے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا تھا تو زمین کا فرش لپیٹ دینا چاہیے تھا، آسمان کا شامیانہ ڈھا دینا چاہیے تھا، ہواؤں کی طغیانی کو روک دینا چاہیے تھا، شمس و قمر کے جلوے ختم کر دینا چاہیے تھا، یہ تاروں کو منتشر کر دینا چاہیے تھا۔ ہم تو دیکھ رہے فرش اسی صورت سے بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ اسی صورت سے ہے، ہوائیں اسی صورت سے چل رہی ہے، پھولوں میں خوشبو اسی صورت سے باقی ہے، ہواؤں میں طغیانی اسی صورت سے باقی ہے۔ آواز قدرت آئے گی نادان، اگر ایک محمد کو بھیجا ہوتا تو اس کے بلانے کے بعد پوری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیا تو نے غور نہ کیا؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ایک محمد جیسا پردہ غیب میں جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات سجی ہوئی ہے۔ ایک اس سے بہتر انداز میں یہ ہے عزیزان گرامی۔ پھر آگے ارشاد ہوا لولا علی لما خلقتک، اے رسول اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہ ہے منزلت مولا کائنات۔ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ رسول کو لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا اور کر رہے کچھ نہیں ملے گا، نہ تم اللہ تک پہنچ پاؤ گے نہ رسول تک پہنچ پاؤ گے جب تک تم علی مرتضیٰ تک نہیں پہنچو گے۔ لولا علی لما خلقتک، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ علی اس کے معنی رسول اللہ سے زیادہ ہے، اس حدیث سے کوئی یہ مفہوم نکال سکتا ہے؟ وہی تو حدیث کہہ رہی ہے۔ نہیں، حدیث بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ بغیر علی کے نہ رسول ملیں گے نہ خدا، اور یاد رکھنا اور بغیر رسول کے نہ علی ملیں گے، کیونکہ ابھی تو کہہ رہے حدیث کے اندر انا ولی من نور واحد، میں و علی ایک ہی نور ہے۔ جب علی کے فضائل بلند بیان ہوں گے تو گویا رسول کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور جب رسول کے فضائل بیان ہوں گے گویا علی کے فضائل ہو رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد اب اور کریں انا ولی من نور واحد، میں ولی ایک ہی نور ہے۔ اور کر رہے ہیں لہموں کا لہمی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت۔ اور کر رہے ہیں لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، آپ کا خون میرا خون۔ اور کر رہے ہیں آپ کی صلح میری صلح، آپ کی جنگ میری جنگ۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ ہم کسی کو بڑھا دیتے ہیں یا کسی کو گھٹا دیتے ہیں، نہ ہم کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ جس کو ہاتھوں پر بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جس کو بزم سے نکال دیتے ہیں ہم بھی نکال دیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد۔ ایک سب مل کے درود بھیجے محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ ہے حدیث کا دوسرا حصہ۔ حدیث کا تیسرا حصہ دیکھیں، پھر آگے ارشاد ہوا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو رسول اللہ آپ کو خلق کرتا، نہ علی آپ کو خلق کرتا۔ یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ آپ دیکھیے 11ویں امام ارشاد فرما رہے نینو حجج اللہ علیکم، ہم سب حجت خدا بنا کر بھیجے گئے ہیں تم سب پر، وجدتی فاطمہ یا حجت علینا، اور میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہم سب پر حجت بنا کر بھیجی گئی ہیں۔ منزلت دیکھ رہے ہیں؟ ہم جب پروردگار عالم سے کچھ چیز چاہتے ہیں، طلب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی جدہ ماجدہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معصومین کہہ رہے ہیں، یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما،
اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو رسول اللہ تمہیں خلق کرتا، نہ علی تمہیں خلق کرتا۔ اب یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب چادر یمانی میں یہ انوار مقدسہ جمع ہو گئے تھے، بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ گھر میں ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی بات رشتہ لے کر آیا ہے، آپ سچ بتائیے کس سے تعارف کرایا جاتا ہے؟ گھر میں آئے بھئی لوگ ہیں، بچے کی بات چیت ہے، سب لوگ آئے ہیں، لوگ آئے ہیں اور کر رہے ہیں، وہاں کے اوپر نانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے اوپر جو باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں کے اوپر بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر پوتے بھی بیٹھے ہوئے۔ اب بھئی آدمی آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے بھئی یہ کون ہے؟ آپ سے سب سے جو بڑا اسے پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو آپ سب سے پہلے کہیں گے ارے یہ ان کے نانا ہیں، صحیح، یا ان کے یہ دادا ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں اور کریں، اور وہاں کے اوپر بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہو گھر میں؟ کہیں بھی بیٹی کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جاتا، کہیں کے اوپر بھی بیٹی کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا جاتا۔ لیکن چادر یمانی میں آئیے اور آنے کے بعد دیکھیے جو انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، خدا کو کہنا چاہیے تھا جب پوچھے جو پروردگار عالم اس کے اندر کون اس چادر یمانی میں، تو قدرت کو کہنا چاہیے تھا اس میں میرے حبیب ہے، اس میں میرا وسیع علی بن ابی طالب ہے، اس میں میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اس میں حسن حسین ہے۔ قدرت نے نہ رسول کو چنا نہ علی مرتضیٰ کو چنا، بلکہ کیا چنا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالہا بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے پسر ہیں۔ قدرت نے نہ رسول کے ذریعے سے تعارف کرایا نہ مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف کرایا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے، اس لیے بتا دیا کہ فاطمہ کے رتبے کو سمجھ لو کہ فاطمہ کا رتبہ وہ ہے کہ جو رسالت کو بھی بچائے گی، جو امامت کے بھی تحفظ کرے گی۔ درود بھیجے محمد۔ یہ عزیزان گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ اندازہ لگائیے، بخاری کی روایت ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، جو معتبر کتابیں ہیں اپنی اور اپنے بھائیوں کی، اس میں بھی جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، صحیح ہے، اور بیٹی کیا پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اپنے مقام پر بیٹھا دیتے تھے، اپنے مقام پر ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہم سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں بے شک سنت پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، رسول کی سیرت پر عمل کرنا مسلمان، رسول اللہ کیسے دندان وہ کرتے تھے، مسواک سب کو یاد ہے، مسواک کیسے کرتے، یوں 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 اور کر رہے ہیں، جہاں نماز میں کھڑے یوں یوں اب کر رہے ہیں، اب بقیہ سب سمجھیے آپ، صحیح ہے، ہم نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ پیجامہ کتنا اونچا پہنتے تھے یہ سب کو یاد ہے، کتنا اونچا پیجامہ، کتنا لمبا کرتا پہنتے تھے یہ سب کو یاد ہے، سرما کیسے لگاتے تھے یہ سب کو یاد ہے، اور کر رہے ہیں اور کیسے زلفیں رکھتے تھے یہ سب کو یاد ہے۔ تو بھیا ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہو تو اپنی بیٹیاں جب آئیں تو ان کے لیے بھی یہ سنت پر عمل کرو جب رسول کرتے تھے، ہیں کھڑے ہو، تعظیم کرو، ان کے ہاتھ چومو، اپنی جگہ پر بیٹھاؤ، جس صورت سے رسول کی اگر یہ سنت ہے تو اس سنت کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ اس سنت کو ترک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کون عمل کر رہا ہے؟ تو تمام مسلمان کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں پر بیٹی ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں پھر کس حیثیت سے احترام ہے؟ آپ کے ملک کے اندر وہاں سے ہم ایران سے کوئی آ جائے اور کر رہے ہیں، وہاں کا راشٹرپتی آ جائے تو یہاں کے راشٹرپتی جائیں گے ان کے احترام کے لیے اور کر رہے ہیں، ان کو ریسیو کر دیں اور ان کو جائیں گے، اگر وہاں کا فارن منسٹر آ رہا ہے تو فارن منسٹر جائے گا، ایمبیسڈر آ رہا ہے تو ایمبیسڈر اور کرے یہاں کا نمائندہ جائے گا۔ جو ہم پلہ ہوتا ہے وہ اس کے احترام کے لیے جاتا ہے، تو یہ تمہارا سنت کا ترک کرنا یہ بتا رہا ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو احترام کیا جا رہا ہے ہم منصب ہونے کے، جس صورت سے رسول تمام کائنات کے تمام لوگوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روز اول سے قیامت تک تمام
تمام عورتوں کی سردار ہے، من الاولین والآخرین۔ تو جب ایک سردار سے مقابلے پر آتا ہے اور اس کے خدمت میں آتا ہے تو وہ اس کا اٹھ کے احترام کرتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھاتا ہے۔ یہ فاطمہ نہیں آ رہی ہے، یہ عورتوں کی سردار آ رہی ہے، وہ جو مریم سے افضل ہے، جو آسیہ سے افضل ہے۔ درود بھیجے محمد یہ عزیزان لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ انہیں خلق کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مرتبہ، آخری بات، فضائل کا آخری جز۔ تمام سنت کی کتابوں میں آپ جا کر دیکھ لیے، جب تلک رسول اکرم مکے میں رہے، جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کعبے کا آ کر بوسہ لیتے تھے، پردہ چومتے تھے اور سفر پر جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے آ کے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے مکے میں، اور اس کے بعد گھوم کے وہاں جاتے تھے۔ پھر ظاہر ہے مکے سے مدینہ ہجرت ہوگی، جب مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ تشریف لے آئے، جب یہاں پر آ گئے۔ اب تاریخ کھنگال کر بتائیے کہ اب جب رسول سفر کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ میرا سوال ہے، یہاں تو کعبہ تھا نہیں، مدینہ میں کعبہ تو تھا نہیں، کس کا جا کے بوسہ لیتے تھے اور کس سے جا کے رخصت ہوتے تھے؟ تمام تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ جب مدینے آ گئے تو آپ سب سے آخر میں جا کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور جب مدینے میں واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے تھے۔ اب سمجھ لیے کہ فاطمہ زہرا کا رتبہ کیا ہے، جو رتبہ علی کا ہے وہی فاطمہ کا ہے۔ غور کر رہے، حدیث کے اندر آیا ہے چند چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، غور کر رہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو رسول اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو بھی آپ نے اس کو ترک نہ کیا، جب جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب داخل ہوتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے آخر میں آ کر ملتے تھے، تاکہ یہ بتا دیتے تھے جو عظمت کعبے کی ہے وہی عظمت فاطمہ کی ہے۔ درود بھیجے محمد یہ عزیزان گرامی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں آپ کی زندگی کا، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اور آپ کی سیرت، پوری زندگی کا پہلا حصہ جو کسی عورت کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹی کا، صحیح ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے بیٹیاں ہیں، تمام بیٹیوں کے لیے سیرت شہزادی کی زندگی کس صورت سے خدمت کی، کیونکہ جناب خدیجہ 10 بعثت کو دنیا سے رخصت ہو گئی، ہر مرحلے میں شہزادی، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے، لا کے غلاظت ڈالی گئی، شہزادی کو جیسے ہی خبر ہوئی فوراً پہنچی، اور پہنچنے کے بعد رسول سے ہٹا رہی ہیں اور صاف کر رہی ہیں، اور کر رہے ہیں وہاں پر جنگ کے میدان کے اندر اپنے بابا کے لیے جا رہی ہیں، اور کیجیے اس انداز سے خدمت کی اپنے بابا کی، اس طریقے سے، اس محبت سے کہ رسول کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں، اور کہہ رہے کیا عظمت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے، اور کیجئے گا، اور کرنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ شہزادی جب ان سے پوچھا گیا ام المومنین سے، فاطمہ غور کیجئے گا سب سے زیادہ مشابہ کون تھا رسول اللہ سے، تو ان کی حدیث ہے، ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی شخصیت تھی رسول اکرم سے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، بات کرتی تھی ایسے کہ جیسے رسول بات کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، مسکراتی ایسے تھی کہ جیسے رسول مسکرا رہے ہیں، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، مسکرانے کا بالکل شبیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے، غور کیے، یہ ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے، شادی ہو کے گئی علی مرتضیٰ کے ساتھ، جب تیسرے دن لوٹی تو رسول نے پوچھا اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس وقت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا،
یہ ہے عورت کی زندگی، کہ اگر عورت شہزادی کونین کی سیرت پر عمل کر رہی ہے تو وہ جا کر شوہر کے گھر کو جنت بنا دے گی، صحیح ہے، اس کو جنت کا وہاں پر مزہ آئے گا کہ جو جنت ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے اب ماں ہونے کی حیثیت سے، حسنین علیہ السلام، جن کو کوئی ظاہری تربیت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے درس کے لیے کس صورت سے تربیت کی حسنین علیہ السلام کی کہ رسول کو کہنا پڑا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اندازہ لگائیے گا، یہ ہے شہزادی نمونہ عمل پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور کنیز کے ساتھ بھی یہ شفقت تھی اور محبتیں تھی کہ ایک دن گھر کا کام خود انجام دیتی تھی اور دوسرے دن جناب فضہ انجام دیتی، یہ تاکہ دنیا کو سبق ملے کہ گھر میں نوکر رکھ لیا ہے تو اس کو یہ جانور نہ سمجھ لو، اس کے ساتھ بھی انصاف چاہیے، اس کے ساتھ بھی تم کو وہ چاہیے، مساوات چاہیے۔ یہ ہے شہزادی کونین سارا، پوری زندگی مولا کائنات سے کوئی خواہش نہ کی۔ آج کی جو دنیا کے اندر جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاقوں کے در بڑھتی جا رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ خواہشات، صحیح ہے، شوہر کی جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق اگر چادر کے مطابق خواہش ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ خواہش کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شہزادی کی سیرت سے ہٹ کر ہے، بہت کم آخری کی سیرت مل رہی ہے کہ مولا نے کہا اے بنت رسول، آپ نے کبھی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی؟ کہا میرے بابا نے منع کیا تھا کہ علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ علی اس کو انجام نہ دے پائے، میں صرف اس احتیاط میں نے آپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ کہا بنت رسول میرے حق کی قسم اگر کوئی بات ہو تو ضرور بیان کیجیے۔ جب پہلی بار زندگی میں شہزادی نے کہا اے علی اگر کچھ انار ہو سکے تو اس کو فراہم کر دیجیے، علی چلنے کے بعد موسم نہیں تھا انار کا، گئے، پتہ چلا کہ یہودی کیا ہے انار، مولا نے اس کو کچھ درہم دیے اور دینے کے بعد اس سے انار لیے، انار لے کر گھر واپس آ رہے تھے، جیسے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے کسی خرابے سے کسی مریض کے کرہانے کی آواز آئی، اور کر رہے ہیں علی کے بڑھتے ہوئے قدم جو بیت الشرف جا رہے تھے رک گئے، اس آواز کے سہارے وہاں تک پھیل گئے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم وہ ہیں کہ پہلے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جو پہلے اللہ والوں کی دوسروں کی خواہش کو مقدم کرتے ہیں۔ اوکے، آواز کے سہارے پہنچے، کیا دیکھا؟ خرابے کے اندر ایک مریض پڑا ہوا ہے، بیٹھ گئے، زانو پر اس کا سر رکھا، باتیں کی، کہا بتا کوئی بھائی کوئی خواہش ہو تو ظاہر کر، کوئی مشکل ہو تو بتا۔ کہا اگر ایک انار ہوتا تو میری یہ تشنگی دور ہو جاتی، انار کی خواہش کی۔ مولا نے جلدی سے رومال کھولا، اس کو انار چھیلا اور چھیلنے کے بعد پورا انار اس کو کھلا دیا۔ کہا اور کوئی خواہش؟ کہا اگر ایک اور ہوتا تو میں پوری طرح سے سیراب ہو جاتا، سیر و سراب۔ اور امتیاز دیکھیے، اور کر رہے ہیں پہلی بار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خواہش ظاہر کی ہے اور یہ امتحان ہو رہا ہے علی کا، اور کر رہے ہیں دوسرا انار بھی آپ نے چاک کیا، اس انار کو بھی کھلا دیا، بالکل اس نے کہا کچھ کا نہیں، میں تشفی مل گئی، اس کو وہیں پر لٹا دیا۔ علی سر جھکائے ہوئے خرامہ بیت الشرف تشریف لائے، اور لانے کے بعد شہزادی کے پاس سر جھکا کے بیٹھ گئے تو فاطمہ زہرا کی جیسی نظر پڑی، مولا آ گئے ہیں، کہ ابو الحسن، مسکرائی شہزادی اس وقت، مسکرائی، اے ابو الحسن میں نے تو چند انارہ آپ سے کہا تھا، آپ نے پورا خان بیچ دیا، آپ نے پورا خان بیچ دیا۔ علی تعجب میں کہ ہم نے تو انار وہاں کھلا دیے۔ اب یہ دنیا والوں کو جواب ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو یاد رکھنا اللہ بھی اپنی تمام مرضیوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے اللہ کی رضا کے لیے اس مریض کو دونوں انار کھلا دیے، تو غور کیجئے گا پروردگار عالم نے پورا طبق انار کا بھیج دیا۔ تو علی نے پوچھا اے فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا علی نے، کہانے والے نے کہا علی نے بھیجے۔
علی نے بھیجے تو ہم کو بتائیے کیا وہ فرشتہ جھوٹ بول رہا تھا لانے والا، یا فرشتہ تقیہ کر رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے علی نے بھیجے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ جو علی کا نام ہے، قدرت نے اپنا بھی نام علی کے اوپر رکھا، علی اولالا، تاکہ یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا، اگر تم ہمارا مظہر دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی شخصیت کو دیکھ لینا۔ میں بھی علی الحکیم ہوں اور یہ میرا بندہ بھی علی ہے۔ میں اپنی، ہماری خواہش کے لیے، ہماری مرضی کے لیے اپنی خواہش کو جو تج دیتا ہے اور جو گروی رکھ دیتا ہے، ہم اس کو وہ نہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ اپنے تمام صفات کا مظہر بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں رہتا ہے، ید اللہ بنا دیتے ہیں۔ آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں رہتی ہے، عین اللہ بنا دیتے ہیں۔ کان اس کے کان نہیں رہتے ہیں، اذن اللہ بنا دیتے ہیں۔ نفس اس کا نفس نہیں رہتا ہے، نفس اللہ بنا دیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد۔ یہ عزیزان گرامی، آپ کی شہزادی، اور کیجئے گا جن کی آج ہم مجلس شہادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرمائے کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد قبر سیدہ پر جا کر پرسہ دے۔ عزیزان گرامی، بڑا سخت مسئلہ ہے۔ دیکھیے، میں تبلیغ کے لیے ایک بار افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں۔ وہاں دوسری کمیونٹی ہے زیادہ، خوجہ کمیونٹی، ان کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ ہر نوچندی یا جمعرات کو قبرستان جاتے تھے، اور کیجیے گا پھر ہم کو بھی لے گئے، بہت کروڑپتی ارب پتی۔ جب لے گیا اپنی اماں کی قبر پر، میں نے قبر بالکل ٹوٹی ہوئی دیکھی، فاتحہ پڑھا، یاسین پڑھی گئی، سب ہوا۔ جب بیٹھ گئے گاڑی پر تو آدھے راستے پر میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ساری قبریں تو پکی بنی ہوئی ہیں، بہت اچھی اچھی بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کی اماں کی قبر ٹوٹی ہوئی کیوں بنی ہے، کچی اور ٹوٹی کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو میں نے دبے الفاظ میں کہا کہ معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کے سب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ نے اپنی اماں کی قبر صحیح سے کیوں نہیں بنوائی؟ تو بیچارے رونے لگے۔ رونے کے بعد کہا کہ اصل میں جب دنیا سے میری مادر رخصت ہو رہی تھی تو انہی نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس وقت تک قبر یہ ہماری نہ بنانا جب تلک سے سیدہ کی قبر نہ بن جائے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، آج آپ دیکھیں پورا مدینہ جگمگا رہا ہے، صحیح ہے؟ فوٹو میں دیکھ لیں، جو گئے ہیں نہیں دیکھے، جو نہیں گئے انشاءاللہ بلایا جائے اور جائیں زیارت پر، آپ دیکھیں کہ آپ کے 5 معصومین کی قبریں اسی صورت سے ویران، صحیح ہے؟ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ جا کر، یہ ظلم کا عالم، اس کے اوپر کچھ بنا نہیں سکتے۔ صاحبان، جو قبروں پر صاحبان تھا، جو اس پر بارگاہ تھی، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا بلڈوزرز کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، آج قبر سیدہ اسی پر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا اس روایت کے اوپر۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد بیٹھ گیا مجلس میں، جیسے مجلس ہو رہی ہے، سب امام ملتے رہے، سب کی خیریت امام نے لی، اس کی بھی خیریت لی، لیتے رہے۔ اس کا نام ہے سکونی، بات کرتے رہے۔ امام نے کہا خیریت تو ہے، کہا کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ سب جھکائے بیٹھا تھا، کہا کہ مولا ہماری کیا ولادت ہوئی ہے؟ کہا اچھا، کیا ماشاءاللہ؟ کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ کیا بیٹی ہوئی؟ اچھا بیٹی ہوئی ہو۔ مولا نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کے بعد کہا 2 باتوں کا بہت دھیان رکھنا کہ اگر تو نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی برے الفاظ سے اس کو نہ پکارنا، صحیح ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے رخسار پر تماچا نہ لگانا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور کر رہے ہیں یا آقا آپ نے تمام باتیں کہی، لیکن اس میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تماچا اس کے نہ لگانا، اور کر رہے ہیں یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی طرف کہ جب یہ ملعون آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا گھر سے ابو الحسن کو نکال دیجیے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام زمان علیہ السلام کو تعزیت پیش کرنا
حسنین علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو تعزیت آپ کی رات پیش کرنا ہے، اور اب ان کے جد امام زمانہ کی جد ماجدہ کی آج مجلس ہو رہی ہے عزیزان گرامی، اور اس کے بعد غور کیجئے گا، پرسہ دیے امام زمانہ علیہ السلام کو۔ بس جیسے ہی یہ غور کر رہے کہا نکال دیے، شہزادی نے کہا ارے اس گھر میں تو رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں، کیا اس میں آگ لگا دو گے؟ کہا ہم اس کے اندر آگ لگا دیں گے۔ یہ کہا ہی نہیں گیا بلکہ آگ لگا دی گئی، آگ لگا کے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا۔ لکھا ہے روایات کے اندر اس دروازے میں ایک میخ تھی، کیل جو ہوتی ہے، اور کر رہے اتنا فشار دیا گیا اور اس کے اوپر لات ماری گئی کہ جب دروازہ جل رہا ہے اس کا دباؤ پڑا تو شہزادی چکرا کر گری، اور گرنے کے بعد آپ پر وہ دروازہ گر گیا، اور گرنے کے بعد وہ جو میخ تھی وہ شہزادی کے اتر آئی، اور اسی پر پیر رکھ کر علی کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن درانہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، جس سے شہزادی برداشت نہ کر سکی اس تکلیف کو۔ بس آپ کی آواز ہے اے فضا میری مدد کو آؤ، میرے محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزیزان گرامی یہ دشمن گھر کے اندر گھسے، علی کے گلے کے اندر رسن ڈالی، لے جانا چاہتے تھے گھر کے باہر۔ دعوایت کا جملہ یہ ہے کہ جب گھر سے باہر لے جانا چاہتے تھے شہزادی نے علی کی ابا کا گوشہ پکڑ لیا کہ میں جانے نہ دوں گی، تو اس ظالم نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، فاطمہ کو علی سے جدا کر دے۔ یہ کہہ کے اس نے تعزیانہ لیا، فاطمہ کے بازو پر اتنے زور سے مارا کہ فاطمہ اتنے زور سے تعزیانے لگائے کہ فاطمہ کا پورا بازو نیلگوں ہو گیا۔ عزیزان گرامی فاطمہ بے ہوش ہو گئی، علی کو گھر سے باہر لے گئے۔ جب فاطمہ کو غصے فاقہ ہوا کہ علی کہاں ہے، کہ علی کے گلے کے اندر رسن ہے، دارالامارہ لے گئے۔ شہزادی نے کہا میری چادر کو لاؤ، چادر لائی گئی، شہزادی نے چادر کو زیبتت کیا اور باہر نکل آئیں۔ خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ جملہ کہنا ہی تھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ لیجئے عزیزان گرامی دشمنوں نے علی کو چھوڑ دیا، علی سلامتی کے ساتھ آ گئے، فاطمہ اس کے بعد بیمار ہو گئی۔ یہ ظلم ایسا ہوا کہ شہزادی 95 دن کے اوپر ایک روایت کے مطابق بس اتنا زیادہ علیل ہوئیں، اتنا زیادہ علیل ہوئیں کہ یہاں کے اوپر کہتی ہیں ام سلمہ، یہاں کے اوپر کہتی ہیں اپنی کریز سے اور اپنی گھر میں بیویوں سے کہتی ہیں دیکھو بس آج کے دن میں ہوں، آج کی شب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ بس شہزادی اٹھی اور اٹھنے کے بعد خود برتن دھو رہی ہیں، خود بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں۔ دھونے کے بعد حسنین آ گئے، دونوں بچوں کو نہلایا، نہلانے کے بعد دھلایا، کپڑے پھیلائے، اور کپڑے پھیلانے کے بعد ان بچوں کو غور کر رہی ہیں، تلقین کری جائیے آپ مسجد میں لے جائیے، بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دیا۔ پھر شہزادی حجرے کے اندر چلی گئیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ جب تلک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے، جب تلک تم سمجھنا کہ میں دنیا میں ہوں، اور اس کے بعد اگر یہ تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ شہزادی یہ کہہ کے آپ نے چادر کو اوڑھ لیا۔ بڑی دیر تک کنیز اور آپ کی وہ تمام بیبیاں آواز سنتی رہی تسبیح کی، پھر دھیرے دھیرے یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ لیجیے عزیزان گرامی بس یہاں پر چل سمجھ گئی فضا کہ دنیا میں شہزادی نہ رہی۔ دونوں شہزادے آ گئے، آنے کے بعد کا شہزادوں اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے اور منہ دھو لیے، کھانا کھا لیجئے، اور کھانا تیار ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا دونوں شہزادوں نے شہزادی فضا کو دیکھا اور کہا اے شہزادوں، غور کر رہے ہیں، شہزادوں نے کہا کہ اے شہزادوں کھانا کھا لیے۔ شہزادوں نے کہا اے فضا ماں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے ہم اپنی ماں کے بغیر بھی کھانا کھایا ہے؟ بس یہ عزیزان گرامی بچوں کا اصرار بڑھا، جب اصرار بڑھتا گیا کہ آپ کی ماں سامنے حجرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ دونوں شہزادے آئے، اب جو دیکھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، پچھاڑے کھانے لگے۔ آ کر مسجد میں مولا کو خبر کی، مولا پہلے آ کے اپنے مصلے پر گرے، جیسے ہی مسجد کے صحن میں آئے پھر گرے
کسی صورت سے گھر میں آئے، اب جو عالم دیکھا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، وصیت پہلے ہی کر چکی کی، وصیت نامہ تیار تھا، اے علی آپ ہی غسل دیجئے گا، اے علی آپ ہی کفن دیجئے گا، آپ ہی ہنود دیجئے گا، اور میری شہادت کی خبر ان لوگوں کو نہ دیجئے گا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا اور فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیجئے گا۔ لیجئے عزیزان گرامی، علی غسل دے رہے ہیں، اور وہاں کے اوپر عزیزان گرامی جیسے ہی مولا کائنات غسل دے رہے تھے بلند آواز سے روئے۔ جیسے ہی غسل دے کر آیا صاحب نے کہا آقا کبھی آپ کو اتنی بلند آواز سے روتے نہیں دیکھا، آخر کیا معاملہ تھا؟ کا معاملہ یہ تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، بازو نیلگو ہو گیا تھا، لیکن فاطمہ نے ہم سے بیان نہ کیا۔ عزیزان گرامی علی کا گھر ہے، رات کا سناٹا ہے، جنازہ تیار ہے۔ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو بچوں سے گھر والوں سے کہا جاتا آخری دیدار کر لو۔ آخری دیدار کے لیے علی نے منہ سے کفن ہٹایا، کہا شہزادی زینب سے آؤ دیدار کر لو۔ از بیٹیوں سے دیدار ہو گیا، پھر کہا امام حسن سے دیدار کر لو۔ امام حسن نے دیدار کر لیا، گریہ کیا، کہا بیٹا حسین تم بھی گریہ کر، تم بھی آگے بڑھو، آ کے ماں کا دیدار کر لو۔ حسین نے کہا ہم ایسے دیدار نہ کریں گے جیسے میری مادر گرامی تھی ہم کو زندگی میں بلاتی تھی، ہم اسی صورت سے جائیں گے، جب تک اماں نہیں بلائیں گی ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حسین نے خطاب کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، اے اماں، اے مادر گرامی، مریم جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو انہی نے عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا، آپ تو فخر مریم ہے، آپ ہم کو جب تک نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے۔ بھئی یہ کہنا تھا، حسین کے آنکھوں میں آنسو آنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، اے کربلا کے پیاسے آ کے میرے گلے لگ جا۔ بس فاطمہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، بس ایک ندا آئی علی کے کانوں میں، علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر دیجئے، فرشتوں میں کوہرام بچا ہوا ہے، لیے رات کے سناٹا ہے، رات کے سناٹے میں زہرا کا جنازہ ہے، اب جو لے کر چلے جنت البقیع آئے، کیا دیکھا قبر بنی ہوئی ہے، ارے کیسے قبر میں اتارا جائے، علی کی مجبوری، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی سہارا نہیں، علی نے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی فاطمہ میری امانت کو میری آغوش میں دے دو۔ جب امانت کو دے دیا علی نے گریہ کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا پر سلام ہو، آپ کی بیٹی آپ کے جوار میں ہے، یا رسول اللہ امانت کو اسی صورت سے دیا جاتا ہے جیسے امانت دی جاتی ہے، لیکن میں امانت کو ایسے نہ دے سکا، یا رسول اللہ فاطمہ کے شہادت سے اب رات کے سناٹے ہوں گے، علی کی تنہائی ہوگی، یا رسول اللہ صبر کا باندھ ٹوٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کروں جس صورت سے آپ کی شہادت کے بعد میں نے صبر کیا وہی صبر کروں گا، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی اب آپ کے جوار میں ہے، آپ کو بتائے گی کہ آپ کی امت نے میرے بعد کیا ظلم کیا، یہ بیٹی آپ کے حوالے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستضعفین ان تصلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت مرحمت فرما، جتنے حاضرین ہیں سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما،
بار الہ دشمنان زہرا کو جو قابل ہدایت نہ ہوں ان کو نیست و نابود فرما، جنہیں نے ظلم کیا ہے زہرا ورضیہ کے اوپر ان کو بار الہ عذاب علیم میں مبتلا فرما۔ ہماری تعزیت کو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت میں رحمت فرما، جتنے بھی اس جنگ کے مرہونین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بار الہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، جتنے نوجوان ہیں ان کو عمل صالح کی توفیق رحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مراجع اکرام کو طول عمر ببرکت رحمت فرما، اور ہم سب کو ان کے غلاموں کے غلام میں شمار کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا